انسان کو تنگی آتی ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی آسودگی آتی ہے تو غافل کیوں ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو عمل کے لیے، حرکت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جن جن فیکٹرز کی ضرورت ہے، ان میں عام طور پر ذاتی خواہش یا آرزو ہوتی ہے۔ آرزو جو ہے یہ زندگی کی محرک ہے، یعنی کسی بھی شے کی آرزو ہو، آرزو آپ کے اندر اضطراب پیدا کرتی ہے، حرکت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر تلاش بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ آرزو کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آرزو میرا حق ہے، مجھے میرا حق ملنا چاہیے، میری زندگی اس طرح ہونی چاہیے، آج کل کے حالات میں، آج کل کے زمانے میں میرا حق مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش کو عمل کہتے ہیں۔ تو کوشش عمل کہلاتی ہے، اور آرزو جو ہے یہ باعث عمل ہے، محرک ہے۔ کبھی کبھی آرزو کا پتہ نہیں چلتا، اور انسان کے اپنے فطری تقاضے حرکت پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو فطری تقاضے حرکت پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کسی قسم کی اشتہا ہو، بھوک لگ جائے تو ہاتھ خود بخود کھانے کی طرف حرکت کرے گا، پاؤں بھی حرکت کریں گے، اور انسان اپنی کمائی کی جگہ کی طرف مائل ہوگا اور عمل کرے گا۔ انسان کے وجود کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جہاں کسی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ علم میں ہو یا علم میں نہ ہو، تو وہ عمل بنتا جاتا ہے۔ اور آپ کے بے شمار عوامل ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ کی جبلت شامل ہے، فطری تقاضے شامل ہیں، ضرورتیں شامل ہیں۔ مثلا سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو تو آپ خود بخود ہی حرکت کر کے ہٹ جائیں گے، یعنی کہ زندہ رہنے کا آپ کے اندر جو ڈیفنس ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو عمل کی یہ وجہ ہے، بعض اوقات کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ فطرت اس کو از خود ایک نصب العین کی طرف رجوع کراتی ہے۔ مثلا وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور فطرت نے اس کو جذبہ دیا کہ تو یہ تخت چھوڑ دے اور جنگل کی طرف نکل جا، تو یہ فطرت کی ڈکٹیشن ہے کہ کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی کچھ اور بن جائے گا، کوئی سقراط بن گیا، کوئی پیغمبر بن گیا، کوئی اولیاء کرام میں سے ہو گیا۔ تو یہ فطرت کے اپنے شاہکار پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ فطرت کسی میں کوئی بھی احساس رکھ دیتی ہے، کسی کو کنکویسٹ کی تمنا دے دی، کسی کو کچھ اور دے دیا۔ اب یہ ان کی آرزو نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر ایک قسم کا وجدان ہوتا ہے۔ مثلا زمین پر بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ پھر میری رعایا کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ تو بادشاہ تو ہے نہیں، رعایا کدھر سے آ گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم بادشاہ بننے والے ہیں۔ اب یہ زمین پر بیٹھے ہوئے شخص کا وجدان ہے، تو اس کے اندر حرکت کا باعث ایک ایسا شعور ہے جس کا ظاہر ثبوت نہیں ہے۔ آدھی زندگیاں، آدھے لوگ اس عمل میں مصروف ہیں جس عمل کا جواز دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ ایمرجنسی میں ہیں کیونکہ ان کو وجدان ہے کہ ایسا ہے۔ مثلا کچھ لوگ دین کے خود ساختہ محافظ بنے ہوئے ہیں، جیسے ان کے پاس دین کا لائسنس ہو، اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی بھوک کا ڈیفنس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غریب لوگ کہاں جائیں گے، ان کی مساوات کر دو، کیونکہ پتہ نہیں کہ ہمارے بھوکے عوام کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ کچھ اور لوگ اس اضطراب میں ہیں کہ اسلام کا کیا ہوگا، اس کو یہ بتاؤ کہ اگر اسلام میں اس سے بڑا کوئی آدمی موجود ہے، اس سے بڑا ڈیفنس موجود ہے، تو وہ جانے اور اسلام جانے، اور اگر اس سے زیادہ کوئی باشعور انسان موجود ہے تو وہ جانے اور لوگوں کا فاقہ جانے۔ فی الحال تم اپنا فاقہ ٹالو۔ لوگوں کے اندر بعض اوقات وجدان یہ صحیح ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بعض اوقات یہ وجدان صحیح ہوتا ہے اور بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا۔ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ خوش فہمی کا ہو جانا۔ مثلا ایک آدمی کے ذہن میں بادشاہت کی بات ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس جا کر وہ کہتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی پوچھے کہ لوگوں کا مستقبل بنانے کی آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ مقصد یہ کہ غریب کا مستقبل اس کے پاس ہی رہنے دو۔ پھر لوگوں کو ایسا سمجھا دیا جاتا ہے جیسے ان کا مستقبل واقعی ان کے ساتھ وابستہ ہے، اور پھر وہ لوگوں کا مستقبل بناتے بناتے ہمیشہ کے لیے ان کا مستقبل بگاڑ جاتے ہیں۔ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ آؤ تمہارا مستقبل بنائیں، یہ بینک ہے اور یہ بندوق ہے، ایسے پکڑو۔ اس طرح اس کا مستقبل بناتے بناتے اسے پولیس مقابلے میں مروا دیا۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر انسان میں شرارت نہ ہو تو وجدان پیدا ہو سکتا ہے۔ جو ریئل لائف ہے، ظاہر کی زندگی یعنی حقیقی زندگی، اور اس کے علاوہ جو آئیڈیل زندگی ہے یا خیال کی زندگی ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بس یہاں سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ ریئل لائف تو یہ ہے کہ
کہ آپ غریبوں کے علاقے میں رہتے ہیں، غریب ملک میں رہتے ہیں، یہ ریئل اور حقیقی زندگی ہے، اور آپ کے دادا جان وہی ہیں جو کہ آپ کے دادا جان تھے۔ آپ انسان ہیں جیسے بھی انسان ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں اور طرح کی زندگی ہے۔ انسان اپنے ذہنی تصورات، اپنے وجدان کو اپنی حقیقی زندگی میں دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، اس کا عمل یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ عمل کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کولیکٹیو لائف جو ہے، یعنی اجتماعی زندگی جو ہے، وہ اجتماعی طور پر ایک عمل کرتی ہے اور انسان اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک جگہ سارے لوگ جمع تھے، بڑی سیل تھی، تو یہ بندہ بھی وہاں چلا گیا اور وہاں سے کچھ خرید لایا، کیونکہ سب خرید رہے تھے۔ پوچھا تم نے کیوں خریدا؟ تو کہتا ہے کہ سارے ہی لے رہے تھے، میں نے سوچا کوئی خاص بات ہوگی تو میں بھی لے آیا۔ تو جو سب کا شعور تھا وہ اس بندے کو بھی متحرک کر گیا۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں سارے جھوٹ بول رہے تھے وہ بھی تھوڑی سی بے ایمانی لے کر آیا، کہتا ہے سارے کر رہے تھے، میں کوئی علیحدہ تو نہیں ہوں۔ جب سارے جھوٹ بول رہے تھے تو اب یہ اجتماعی عمل پیدا ہو گیا کہ ذاتی طور پر بھی جھوٹ بولنا پڑ گیا۔ یہ عجب زندگی ہے کہ اجتماعی عمل کو دیکھ کر انسان کا انفرادی عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا میلہ چراغاں پہ اگر 15 بندے دھمال ڈال رہے ہوں تو جو بندہ وہاں جائے گا وہ اگر کچھ نہ بھی کرے تو بھی اس کے پاؤں ضرور حرکت کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ سارے جو کر رہے ہیں، اگر دمادم مست قلندر ہو رہا ہے تو جو کھڑا ہوا ہے وہ اگر اور کچھ نہیں کرے گا تو ہاتھ تو ضرور ہلانا شروع کر دے گا، کیونکہ اجتماعی عمل اس کے اندر رنگ ترنگ پیدا کر دے گا، وہ خود بخود ہی پیدا ہو جائے گا۔ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو اگر 4 نمازیں چھوڑ بھی دیں تو 5ویں آپ ضرور پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اجتماعی زندگی کی تاثیر ہوگی۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ سب بینک میں پیسے جمع کرا رہے ہیں تو غریبی آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آئے گی اور کہے گی کہ 10 دن ہو گئے تو بینک ہی نہیں گیا، پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ اس طرح آپ کچھ کرنا شروع کر دیں گے۔ اجتماعی شعور جو ہے یہ بعض اوقات انفرادی عمل پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں یہ عمل کی صورتیں ہیں، اس میں لگن ہو یا نہ ہو، تعلق ہو یا نہ ہو، عمل پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کی بے معنویت سے کیسے بچا جائے؟ عمل تو ہو ہی رہا ہے، کوئی بھی زندگی عمل سے بچ نہیں سکتی، اور جو بے عمل زندگی ہے وہ زیادہ عمل کرے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بے عمل زندگی زیادہ عمل کیسے کرے گی؟ مثلا آپ نے عام طور پر دنیا میں دیکھا ہوگا کہ زیادہ محنتیں آرام کی خاطر کی جاتی ہیں۔ وہ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، وہ کس لیے کر رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے آرام چاہیے۔ یہ تو آرام میں آپ اپنا آرام ہی حرام کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے اس کو ملازمت ملتی ہے اور پھر وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب آرام کرو، مگر وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کام سوچ رہا ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کام؟ ہم بیکار کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ حالانکہ اسے آرام چاہیے تھا، تو اس نے آرام کو کہیں دور کے مستقبل میں رکھا ہوا ہے اور پھر وہ اپنا عمل کرتا جا رہا ہے۔ تو اس عمل میں زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس کو آرام درکار ہو اس کو آج ہی آرام کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ جو آج آرام نہیں کر سکا وہ کبھی بھی آرام نہیں کر سکتا۔ تو مضمون یہ بنا کہ آرام کی خاطر بھی عمل شروع ہوتا ہے۔ آرام کے نام پر بڑا عمل ہوا، زندگی بنانے کے نام پر بڑا عمل ہوا، اپنی خواہش کے نام پر بڑا عمل ہوا، اپنی فطرت کے نام پر بڑا عمل ہوا، اجتماعی تقاضوں کے نام پر بڑا عمل ہوا، وجدان اور رسول کے نام پر بھی بڑا عمل ہوا۔ تو انسان عمل کرتا ہی رہتا ہے۔ اب اس عمل کی بے معنویت کو دیکھیں۔ آپ کے سامنے جو ٹوٹل لائف ہے، دنیا کی اس زندگی کے اندر ہر قسم کے عمل کا جواز ہے، ہر طرح کا انسان اویلیبل ہے، سب کچھ ہی ہو رہا ہے۔ نیکی سے لے کر بدی تک آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان میں سے ہر چیز آپ کو اویلیبل ہوگی۔ مثلا آپ نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک فرعون تھا، تو وہ بھی آپ کو آج مل جائے گا۔ یعنی ایسا بادشاہ جو ظالم ہو، رعایا پر ظلم کرے، پیسہ رکھتا ہو، اگر بادشاہ نہ ہوگا تو کوئی جاگیردار ہوگا، کوئی سرمایہ دار ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ واقعہ نظر آ جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں کسی زمانے میں کافر ختم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک قرآن پاک میں کافر کا لفظ ہے تو کافر رہے گا۔ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہونی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے زمانے میں کافر ہوتے تھے اور اب نہیں ہوتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کافر بھی رہے گا، مومن بھی رہے گا، منافق بھی رہے گا، مسافر بھی رہے گا، مکین بھی رہے گا، گھر میں رہنے والے ہوں گے، غمگین بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے، کاروبار بھی کریں گے، تجارتیں بھی کریں گے۔ تو سب قسم کی زندگی ساری کائنات میں ہمیشہ رہے گی۔ عمل کی بے معنویت پھر کہاں ہے؟ عمل کی بے معنویت یہ
یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی واضح یا نصب العین نہ ہو اور آپ عمل کرتے جا رہے ہوں۔ اگر تو آپ کا عمل کسی مادے کے لیے ہے، مادی شے کے لیے ہے، چیز کے لیے ہے، تو یہاں سے عمل کی بے معنویت شروع ہو جاتی ہے، عمل بے معنی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان با معنی انسان، فطرت کا شاہکار انسان کوشش کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے کسی شے کے لیے، چیز کے لیے، تو اس کا وہ عمل بے معنی ہو جائے گا۔ اکثر آپ کو یہ دیکھنے میں آئے گا کہ لوگوں کا زیادہ تر عمل اشیاء کے لیے ہے، عمل جو ہے وہ چیزوں کے لیے ہے۔ انسان بہت محنت کرتا ہے، ایکسٹرا ٹائم لگاتا ہے، اس سے پوچھو کہ کس لیے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی شے خریدنی ہے، وہ چیز جو زندگی کے لیے ہے، وہ تو بیسک ضرورت ہے۔ مثلاً بیسک ضرورت ہے کھانا، تو کھانا کھا لیا، مگر جمع کرنا تو ضرورت نہیں ہے۔ کھانا ضروری شے ہے، سونا ضروری ہے، چھت ہونی چاہیے جو بارش سے بچائے، ایک کمرہ تو ہونا چاہیے کہ جہاں آپ آرام کریں، مگر اس کمرے کے ساتھ کئی سو کمرے تو نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس طرح تو آپ کی بے معنویت پھیلے گی۔ جو ضروری چیزیں ہیں اس سے آگے جو تجاوزات ہیں یہ بے معنی ہیں، تو آپ کی ضرورت جہاں تک ہے اس سے آگے کا پھیلاؤ بے معنی ہے۔ اگر آپ کا تعلق الہیات سے ہو اور آپ مذہب کی طرف دیکھیں تو دنیاوی آسودگی جو ہے یہ بے معنی ہو جائے گی۔ دنیا کی نظر سے دیکھیں تو یہ جو دینی آسودگی ہے دراصل یہ آپ کے وقت کا ضیاع ہے، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے تو آپ کی ساری زندگی بے معنویت کا شکار ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وابستہ نہ ہونے کی وجہ سے بے عمل ہے اور بے تعلق ہے۔ وہ اس لیے بے عمل اور بے تعلق ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں عمل کروں تو کس بات کے لیے کروں۔ پیسہ کمانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، مثلا یہ ناجائز ہے، اور زندگی بنانے کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جائز طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ زندگی بنانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر عوام کی، سماج کی چکی پیس دیتی ہے، لوگ غریب آدمی کو تو ویسے ہی اڑا کے رکھ دیں گے، اور اگر آپ اس طریقے سے امیر ہوتے ہیں تو دین آپ کو اڑا کے رکھ دے گا کہ یہ ناجائز رزق ہے۔ اس طرح پھر یہ سوال آ جاتا ہے کہ آدمی اس بے معنویت سے کیسے بچے۔ یہاں پہ آپ کا سوال موجود ہے، یہ آپ کا بھی ہے اور باقی قوم کا بھی ہے، یعنی سب کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ دنیا میں باشعور پیدا ہوئے، مشرق میں بھی پیدا ہوئے اور مغرب میں بھی پیدا ہوئے، تو باشعور ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، باشعور ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سفر کریں، کسی اور ملک میں جا کے شعور حاصل کریں، تو ہر ملک میں باشعور پیدا ہو سکتا ہے۔ باشعور آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ عام انسان کی طرح زندگی گزارتے گزارتے بازار میں جا کے سودا لیتے لیتے اس کا شعور ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ گویا کہ شعور کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی الگ سا اہتمام کریں۔ باشعور انسان اسی زندگی کو کنورٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو وابستگی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے خاص علم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر طبقے میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ان پڑھ لوگوں میں ہو سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں ہو سکتا ہے، کاروبار میں ہو سکتا ہے، بغیر کاروبار کے ہو سکتا ہے، ملازم میں ہو سکتا ہے، غیر ملازم میں ہو سکتا ہے۔ تو شعور کا پیدا ہونا انسان کے مزاج میں خود بخود آ جاتا ہے یا پیدا کر لیا جاتا ہے۔ وہ آدمی بڑا پریشان رہے گا جو یہ کہے گا کہ میرے شعور کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، کیونکہ شعور جو ہے وہ ماحول کا محتاج نہیں ہے۔ ہر طرح کا انسان شعور حاصل کر سکتا ہے، گویا کہ ساحل میں رہنے والا شعور حاصل کر سکتا ہے، گاؤں میں رہنے والا شعور حاصل کر سکتا ہے، کتابوں سے وابستہ شخص شعور حاصل کر سکتا ہے، جو کتابوں سے وابستہ نہیں ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی کے ہر قسم کے دائرے میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔